خوش آمدید۔ آج ہم قرآن مجید کی سورۃ الاعراف سے دو بہت ہی خاص آیات کا جائزہ لے رہے ہیں۔ بظاہر بہت مختصر ہیں لیکن اپنے اندر ایک زبردست کہانی رکھتی ہیں۔ جی، اور یہ کوئی عام کہانی نہیں ہے، یہ ان چند لمحوں کی کہانی ہے جب انسان کی پوری دنیا، اس کی سوچ 180 ڈگری پر پلٹ جاتی ہے۔ بالکل، ہم فرعون کے جادوگروں کے اس جواب کا تجزیہ کریں گے جو انہوں نے ایمان لانے کے فوراً بعد موت کی دھمکی کے جواب میں دیا۔ ہماری گفتگو کی بنیاد سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 125 اور 126 ہے۔ اور ہمارا مقصد صرف ترجمہ بیان کرنا نہیں بلکہ اس مکالمے کی گہرائی میں اترنا ہے کہ شدید دباؤ میں ایمان کی نفسیات کیا ہوتی ہے۔ صحیح۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ فرعون غصے میں ہے، وہ دھمکی دے رہا ہے، اور اس کے جواب میں جو پہلی بات وہ کہتے ہیں وہ بظاہر بڑی سادہ ہے۔ جی، آیت ہے قالوا انا الی ربنا منقلبون۔ ترجمہ ہے، انہوں نے کہا بے شک ہم اپنے رب ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ پہلی نظر میں تو یہ مطلب ایک طرح سے ہار ماننے جیسا لگتا ہے نا؟ جی، ایسا ہی لگتا ہے، جیسے کہہ رہے ہوں اچھا ٹھیک ہے مار دو، ہم نے تو ویسے بھی مر ہی جانا ہے۔ لیکن اگر ہم الفاظ پر غور کریں نا تو تصویر بالکل مختلف ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ دیکھیں، اس میں شکست نہیں بلکہ ایک ایسی خود اعتمادی ہے جس نے شاید فرعون کو بے بس کر دیا ہوگا۔ سب سے پہلے لفظ انا کو دیکھیں۔ بے شک ہم۔ جی، یہ صرف ہم نہیں ہے، اس میں ایک زبردست تاکید ہے۔ مطلب وہ شک کا کوئی امکان ہی نہیں چھوڑ رہا ہے، وہ ایک اٹل حقیقت کا اعلان کر رہے ہیں۔ اور پھر آتا ہے لفظ منقلبون۔ اس کا ترجمہ عام طور پر لوٹنے والے کیا جاتا ہے۔ جی، لیکن یہ مرنے والے سے بہت الگ ہے۔ انقلاب کا مطلب ہے کسی چیز کا اپنی اصل کی طرف پلٹنا۔ اچھا، یعنی وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ ہماری زندگی ختم ہو رہی ہے۔ بالکل، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنی اصل منزل، اپنے شروع ہونے کی جگہ پر واپس جا رہے ہیں۔ جیسے کوئی مسافر لمبے سفر کے بعد گھر لوٹتا ہے۔ کیا بات ہے، آپ نے بالکل صحیح نقطہ پکڑا۔ اس ایک لفظ نے موت کے پورے تصور کو ہی بدل دیا ہے۔ یہ تو جیسے آج کل کی زبان میں ری فریمنگ کہتے ہیں، وہ ہو گیا۔ ایگزیکٹلی، انہوں نے فرعون کے سب سے بڑے ہتھیار یعنی موت کی دھمکی کو لیا اور اسے ایک سزا کے بجائے ایک انعام، ایک گھر واپسی بنا دیا۔ اس ایک جملے نے تو فرعون کی طاقت کو ان کے لیے بالکل بے معنی کر دیا ہوگا۔ بے معنی کر دیا۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جس چیز سے تم ہمیں ڈرا رہے ہو وہ تو دراصل ہمارے سفر کی تکمیل ہے۔ اور یہ تبدیلی کتنی تیز ہے! ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ کچھ دیر پہلے یہی لوگ فرعون سے انعام مانگ رہے تھے۔ جی، عہدے اور اس کا قرب، ان کی زندگی کا محور دنیاوی کامیابی تھی۔ اور پھر انہوں نے ایک ایسی سچائی دیکھی جس نے ان کا پورا ویلیو سسٹم ہی جڑ سے اکھاڑ دیا۔ جو چیز پہلے سب سے اہم تھی وہ بے وقت ہو گئی، اور جو چیز سب سے بڑا خوف تھی یعنی موت، وہ سب سے بڑی خواہش بن گئی۔ یہ ایمان کی کیسی کیفیت ہوگی کہ فرعون کی دھمکی ایک بری خبر نہیں بلکہ خوشخبری لگنے لگی کہ رب سے ملاقات کا وقت قریب ہے۔ یہی تو وہ نفسیاتی برتری ہے جسے کوئی مادی طاقت، کوئی بادشاہت شکست نہیں دے سکتی۔ تو انہوں نے موت کے خوف کو ختم کر کے اپنی روحانی منزل تو محفوظ کر لی، لیکن وہ یہاں رکے نہیں۔ نہیں، بالکل نہیں۔ اس کے بعد وہ جو کرتے ہیں وہ اس سے بھی زیادہ جرأت مندانہ ہے۔ وہ واپس فرعون کی طرف پلٹتے ہیں اور اس کے غصے کا تجزیہ اسی کے منہ پر کرتے ہیں۔ جی، یہ گفتگو کو ایک نئی ہی سطح پر لے جاتا ہے۔ آیت کا اگلا حصہ، وَمَا تَنْقِمُ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِآيَاتِ رَبِّنَا لَمَّا جَاءَتْنَا، یعنی اور تو ہم سے صرف اس بات کا بدلہ لینا چاہتا ہے کہ ہم اپنے رب کی نشانیوں پر ایمان لے آئے جب وہ ہمارے پاس پہنچ گئیں۔ یہ ایک بہت ہی طاقتور منطقی اور اخلاقی دلیل ہے۔ وہ فرعون کے غصے کو، اس کی انا کو سب کے سامنے بے نقاب کر رہی ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا جرم کیا ہے؟ جی، ہم نے کوئی بغاوت کی، کوئی سازش کی۔ وہ ایک طرح سے پورے مجمع کے سامنے فرعون کو آئینہ دکھا رہے ہیں کہ تمہارا مسئلہ کوئی قانون شکنی نہیں، تمہارا مسئلہ یہ ہے کہ تمہاری انا کو ٹھیس پہنچی ہے۔ ہم نے تمہارے بجائے کائنات کے رب کو مان لیا اور تم اسی بات کا انتقام لے رہے ہو۔ یہ تو فرعون کی اتھارٹی پر سیدھا حملہ ہے، وہ جو خود کو سب سے بڑا رب کہتا تھا۔ اور اسی کی بھری عدالت میں ان لوگوں کے سامنے جن پر وہ اپنی ہیبت قائم رکھنا چاہتا ہے، یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو اپنے رب پر ایمان لائے ہیں۔
تو وہ صرف اپنا دفاع نہیں کر رہے ہیں بلکہ فرعون کے ظلم کی بنیاد کو ہی چیلنج کر رہے ہیں۔ بالکل، وہ اس تضاد کو واضح کر رہی ہیں کہ سچائی کو دیکھ کر اسے مان لینا جرم کیسے ہو سکتا ہے۔ صحیح۔ یہی تو ہر دور کے ظالم حکمران کا مسئلہ رہا ہے۔ جب لوگ ایک ایسی سچائی کو مان لیتے ہیں جو حکمران کے بیانیے سے بڑی ہو تو وہ اسے ذاتی توہین سمجھتا ہے۔ مطلب یہ تصادم ذاتی نہیں، نظریاتی ہے۔ جی، یہ ایمان اور کفر کا ٹکراؤ ہے۔ وہ فرعون کو بتا رہے ہیں کہ تم ہمیں اس چیز کی سزا دے رہے ہو جو ہمارے نزدیک سب سے قیمتی ہے اور تمہارے نزدیک ناقابل برداشت۔ یعنی وہ صرف مظلوم نہیں بن رہے بلکہ اخلاقی طور پر ایک بلند مقام پر کھڑے ہو کر بات کر رہے ہیں۔ جی ہاں، اور انہوں نے یہ سب کچھ کر کے اس پورے واقعے کو تاریخ میں ہمیشہ کے لیے ریکارڈ کروا دیا۔ اگر وہ خاموشی سے مر جاتے تو شاید یہ ایک عام واقعہ ہوتا۔ بالکل، لیکن اس مکالمے نے اسے حق اور باطل کے درمیان ایک لازوال مثال بنا دیا ہے۔ اور عین اس وقت جب آپ کو لگتا ہے کہ ان کی جرت اپنی انتہا پر ہے، انہوں نے فرعون کو لاجواب کر دیا ہے، وہ ایک ایسا کام کرتے ہیں جو سب کچھ بدل دیتا ہے۔ وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیتے ہیں۔ جی، یہ ظاہر کرتا ہے کہ ان کی یہ ساری ہمت ان کی اپنی ذات سے نہیں آ رہی تھی۔ وہ جانتے تھے کہ آنے والی آزمائش انسانی برداشت سے باہر ہے۔ اور آیت کا آخری حصہ ایک دعا ہے، ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین۔ ترجمہ: اے ہمارے رب، ہم پر صبر انڈیل دے اور ہمیں اس حال میں موت دے کہ ہم مسلمان ہوں۔ یہ دعا اس پورے واقعے کا نچوڑ ہے۔ آئیے اس کے دو حصوں کو الگ الگ دیکھتے ہیں۔ پہلا حصہ، ربنا افرغ علینا صبرا، ہم پر صبر انڈیل دے۔ جی، یہاں صبر مانگا نہیں جا رہا بلکہ اسے انڈیلنے کی درخواست کی جا رہی ہے۔ عربی لفظ افرغ کا مطلب ہوتا ہے کسی برتن کو مکمل طور پر الٹ دینا۔ جیسے پانی کی بالٹی کسی پر انڈیل دی جائے۔ بالکل، وہ تھوڑا بہت صبر نہیں مانگ رہی، وہ کہہ رہی ہیں کہ اے اللہ، صبر کا ایک سیلاب ہم پر نازل فرما جو ہمیں سر سے پاؤں تک ڈھانپ لے۔ اس لفظ کا انتخاب ہی بتا رہا ہے کہ انہیں آنے والی آزمائش کی شدت کا پورا اندازہ تھا۔ پورا اندازہ تھا۔ وہ جانتی تھیں کہ جب جسمانی تکلیف انتہا پر ہوگی تو انسانی ہمت جواب دے سکتی ہے، ایمان ڈگمگا سکتا ہے۔ تو یہ دعا ان کی بہادری کے ساتھ ساتھ ان کی انسانی کمزوری کا بھی اعتراف ہے۔ جی، یہ عاجزی کی انتہا ہے، طاقت کے اظہار کے عین درمیان اپنی کمزوری کا اقرار اور اللہ پر مکمل بھروسہ۔ اور پھر دعا کا دوسرا حصہ آتا ہے جو میرے خیال میں ان کی پوری سوچ کو واضح کر دیتا ہے۔ وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ، اور ہمیں موت دے اس حال میں کہ ہم مسلم ہوں۔ یہاں جو سوچنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ وہ کیا نہیں مانگ رہے۔ جی، یہ نکتہ بہت گہرا ہے۔ وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ اے اللہ ہمیں فرعون سے بچا لے، وہ نجات کی دعا نہیں کر رہے۔ وہ یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ اس عذاب کو ہم سے ٹال دے۔ نہیں، ان کی واحد فکر، ان کی سب سے بڑی ترجیح یہ ہے کہ ان کا خاتمہ ایمان پر ہو۔ بالکل، ان کے نزدیک کامیابی زندہ بچ جانا نہیں بلکہ ایمان پر مرنا ہے۔ انہوں نے اپنی زندگی میں جیت اور ہار کی تعریف ہی بدل دی ہے۔ دنیا کی نظر میں تو وہ ہار رہے تھے، مرنے جا رہے تھے، لیکن ان کی اپنی نظر میں اصل کامیابی یہ تھی کہ آخری سانس تک اللہ کے فرما بردار رہیں، یعنی مسلم کی حالت میں مریں۔ اور مسلم کا مطلب ہی ہے وہ جس نے سر تسلیم خم کر دیا ہو۔ کا وہ تکلیف دہ وقت آئے، اس وقت بھی ہمارا دل اللہ کی رضا پر قائم ہو، ہمارے اندر کوئی شکوہ، کوئی شک نہ ہو۔ یہ تو تسلیم کی اعلیٰ ترین حالت ہے۔ انہوں نے اپنی زندگی کا مقصد جسم کو بچانے سے بدل کر روح اور ایمان کو بچانا کر لیا ہے۔ اور یہی وہ نقطہ ہے جو انہیں حقیقی معنوں میں آزاد کر دیتا ہے۔ جب آپ کا سب سے بڑا خوف موت نہ رہے اور آپ کی سب سے بڑی کامیابی دنیاوی زندگی نہ رہے تو پھر کوئی ظالم آپ کو کنٹرول نہیں کر سکتا۔ آپ اس کے دائرہ اختیار سے باہر ہو جاتے ہیں۔ بالکل، ان کی دعا اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ دنیا کو ایک عارضی پڑاؤ اور آخرت کو ہی اصل حقیقت مان چکی تھیں۔ تو اگر ہم ان دونوں آیات کو ملا کر دیکھیں تو ہمیں ایک مکمل سفر نظر آتا ہے۔ یہ ایک غیر متزلزل یقین کے اعلان سے شروع ہوتا ہے کہ ہماری اصل منزل رب کی طرف ہے۔ پھر یہ ظالم کو بے نقاب کرتا ہے کہ تمہارا مسئلہ ہمارا ایمان ہے، کوئی جرم نہیں۔ اور آخر میں اپنی انسانی کمزوری کو تسلیم کرتے ہوئے اللہ سے غیر معمولی صبر اور ایمان پر خاتمے کی دعا پر ختم ہوتا ہے۔ یہ صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں،
یہ تو ہر اس انسان کے لیے ایک روڈ میپ ہے جسے اپنے اصولوں کی وجہ سے کبھی دباؤ کا سامنا کرنا پڑے۔ آپ نے بہت خوبصورتی سے اس کا خلاصہ کیا۔ اس میں کئی اہم اسباق ہیں۔ پہلا، یقین کی طاقت۔ جب منزل کا یقین ہو تو راستے کی مشکلات چھوٹی ہو جاتی ہیں۔ دوسرا، نظریاتی واضحات۔ جی، اپنے موقف کو سمجھنا اور مخالف کے بیانیے کو بے نقاب کرنا۔ اور تیسرا اور سب سے اہم، روحانی انحصار۔ اپنی ہمت پر غرور کرنے کے بجائے اللہ سے مدد مانگنا۔ یہ تسلیم کرنا کہ حقیقی ثابت قدمی صرف اسی کی طرف سے آتی ہے۔ جی، ان آیات کا نچوڑ یہ ہے کہ اصل کامیابی دنیاوی جیت یا ہار نہیں، بلکہ اصولوں پر قائم رہتے ہوئے اس دنیا سے جانا ہے۔ یہ واقعی ایک طاقتور پیغام ہے۔ اس گفتگو کو سمیٹتے ہوئے سامعین کے لیے ایک سوچ چھوڑ کر جاتے ہیں۔ ضرور۔ ان آیات کی روشنی میں سوچنے کی بات یہ ہے کہ جب کسی کا حتمی مقصد اپنی زندگی بچانے کے بجائے اپنے عقیدے یا اصولوں پر قائم رہنا بن جائے تو یہ سوچ فوری مشکلات، تکالیف اور آزمائشوں کا سامنا کرنے کے لیے انسان کے اندر صبر اور برداشت کی صلاحیت کو کس طرح بدل دیتی ہے۔